अस्सलाम वालेकुम। अगर आप दुनिया भर में इंतहा पसंदों और बुनियाद परस्तों को देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है कि इन्हें कोल्ड वार में अमरीकी साम्राज्य ने सपोर्ट किया। उससे पहले अगर आप देखें तो बरतानिया की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी या फ्रांस की कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने इन रिएक्शनरी एलिमेंट्स को जो है वो सपोर्ट किया। और हिंदुस्तान में बड़े बड़े दारुल उलूम भी इन्हीं के दौर में खुले। और माँ सिवाय चंद इस्तशनियात के ज़्यादातर मौलवियों ने, पीरों ने, सूफियों ने और दूसरे लोगों ने जो है वो बरतानवी साम्राज्य हुकूमत की दलाली की। उसके बाद आप ये देखें कि बरतानवी साम्राज्य ने ऑटोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ भी अरबों को सपोर्ट किया। अब्दुल वहाब नजदी हो या उसकी तहरीक हो, उसको सपोर्ट किया। इसी तरह अरब दुनिया में उनके लिए अरब नेशनलिज़म बुनियादी मसला था, तो उन्होंने पहले इन क़दामत परस्त मजहबी क़ुव्वत को सपोर्ट किया। कोल्ड वार के दौरान जैसे कि मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि अमेरिका ने इजिप्ट में इख्वानुल मुस्लिमीन, इंडोनेशिया में मासचूमी पार्टी, अफ़गानिस्तान में हिज़्ब इस्लामी, ईरान में आयतुल्लाह काशानी और पाकिस्तान में किसी हद तक बिलावास्ता तौर पे या बिलवास्ता तौर पे जमात इस्लामी को सपोर्ट किया, क्योंकि जमात इस्लामी के दुश्मन और अमेरिका बहादुर के दुश्मन एक ही थे। और ये बर्ज़िंस्की ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हमने सोवियत यूनियन की मदाखलत से 6 महीने पहले अफ़गान मुजाहिदीन को जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। और आज भी आप देख लें कि अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को जो इमदाद मिल रही है वो भी मग़रिब से मिल रही है। कम अज़ कम इमदाद का एक हिस्सा अमेरिका या दूसरे ममालिक उनको दे रहे हैं। उसके अलावा अहमद शरा जोलानी जो अलकायदा का वन ऑफ द फाउंडर्स था, शाम में इराक़ में अबू मुसाब ज़रक़ावी के साथ रहा, उससे भी अब ट्रम्प जो है वो हौब-नौब कर रहा है और गले मिल रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है, इसके अलावा इवन कोल्ड वार के बाद चेचनिया में जो है वो इनको सपोर्ट किया गया। कोसोवो लिबरेशन आर्मी को अमेरिका ने सपोर्ट किया। तो अमरीकी मईशत टू अ ग्रेट एक्सटेंड दुश्मनी पे चल रही थी। तो 1990 तक, 91-92 तक सोवियत यूनियन था और कम्युनिस्ट ब्लॉक था। और उसी दौरान, उसी के आगे पीछे हंटिंगटन ने ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी दी, जिसको मुसलमान बुनियाद परस्तों ने पकड़ा और कहा कि अब इस्लाम की और मगरिब की लड़ाई है। तो ये एक तरीके से सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल-कायदा अमेरिका के लिए अलफ़ायदा बनकर आई? क्या ये जितने इंतहा पसंद ग्रुप हैं, मुसलमान इंतहा पसंद ग्रुप, उन्होंने जो है वो अमेरिका को और मगरिब को बिलवास्ता तौर पे या बिलावास्ता तौर पे फ़ायदा पहुँचाया? अब आप देखें कि अमेरिका ने जो है वो अल-कायदा का नाम लेकर इराक़ का सत्यानाश किया, अफ़गानिस्तान का सत्यानाश किया। उससे पहले मुजाहिदीन का नाम लेकर अफ़गानिस्तान को तबाह किया। फिर इसी तरह आप देखें कि कोसोवो लिबरेशन आर्मी और यूगोस्लाविया में जहाँ मिलोसेविच के अपने मसले थे और उसकी अपनी ब्रुटैलिटीज़ थी, वहाँ अमेरिका और मग़रिब ने भी उस इशू को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि उनका प्राइमरी टारगेट जो था वो मिलोसेविच था। इसी तरह ये बड़ी अजीब इत्तेफ़ाक की बात है कि आप सेक्युलर डिक्टेटर्स से अ, इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन देखें वो तमाम ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया किसी भी कैपेसिटी में, उनका जनाज़ा निकला। शाम ने एक तवील अरसे फ़लस्तीनियों की हिमायत की, उसका जनाज़ा निकला। लबनान ने एक तवील अरसे तक फ़लस्तीनियों की हिमायत की, उसका जनाज़ा निकल गया। इसी तरह लिबिया ने एक तवील अरसे तक फ़लस्तीनियों की हिमायत की, उसका जनाज़ा निकल गया। तो ये तीनों चारों ममालिक जिन्होंने फ़लस्तीनियों को सपोर्ट किया, वहाँ पे बुनियाद परस्तों ने उन सेक्युलर डिक्टेटर्स जो प्राइमरीली अमेरिका के ख़िलाफ़ थे, मग़रिब के ख़िलाफ़ थे, उनके ख़िलाफ़ वो उनके साथ लड़े। मसलन शाम में ये अल-नुसरा फ्रंट और ये अहमद शरा जोलानी अब जो है ये बशर अल-असद के ख़िलाफ़ लड़ा। और अब बड़ी सूरत हाल वाज़ेह है कि ये जो दहशतगर्द है अहमद शरा जोलानी, अब इसके ताने बाने कहाँ से जुड़ रहे हैं। अब ये मग़रिबी हुकूमतें इसको एक्सेप्ट करने के लिए बेचैन हैं। और बिल्कुल इसी तरह आप ये देखें कि अफ़गान तालिबान भी अब अमरीकी इमदाद पे पल रहे हैं। मग़रिबी ममालिक में क्या हुआ? मग़रिबी ममालिक में ये था कि 1992 के बाद अमेरिका को एक दुश्मन चाहिए था और उस दुश्मन की वजह से अमेरिका की
اور مغرب کی جو آرمامنٹ انڈسٹری ہے، جو آئل کی انڈسٹری ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے، کیونکہ جب جنگیں ہوتی ہیں، جب خطرات ہوتے ہیں، ملٹری ٹریننگز ہوتی ہیں، تو اس میں ہتھیار بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس میں آئل بھی بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتا ہے۔ شاید ایک فائٹر جیٹ میں شاید 2-4 ہزار بسوں میں اتنا تیل خرچ نہ ہو جتنا ایک فائٹر جیٹ کی چند گھنٹوں کی فلائٹ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو کہ یہ جو پرائیویٹ جیٹ ہوتے ہیں امیر لوگوں کے، ان کی 1 گھنٹے کی جو فلائنگ ہوتی ہے وہ کسی الیکٹرک کار کی جو ہے وہ، یا کسی الیکٹرک کار یا کوئی سسٹینیبل لیول پر اگر کوئی کار بنائی جائے تو اس کی پوری سال کی ڈرائیونگ کے طور پہ ہو سکتی ہے۔ تو کولڈ وار کے دوران 80 کی دہائی میں ان کی کمیونزم سے لڑائی تھی، تو گلوبل ملٹری بجٹ ایک سرٹن اسٹیج پہ $1000 بلین کی طرف پہنچ گیا تھا۔ آج وہ جو ہے وہ $2 ٹریلین سے زیادہ کا ہے، حالانکہ آج کوئی آج کوئی کمیونسٹ سوری آج کوئی کمیونسٹ فورس دنیا میں نہیں ہے، اس طرح کا کوئی بلاک نہیں ہے۔ ہنگری، پولینڈ، چیک سلواکیہ، بلغاریہ، رومینیا، البینیا، لیٹویا، لتھوینیا، یہ جتنی ریاستیں تھیں وہ ختم ہو گئیں اس طرح ایز اے کمیونسٹ، اور یورپ کسی طرح کمیونزم سے تھریٹن نہیں ہے۔ پھر بھی $2.2 ٹریلین کا جو ہے وہ گلوبل ملٹری کا بجٹ تقریباً ہو گیا ہے، یا ہتھیاروں پر اور دفاع سے ریلیٹڈ چیزوں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بنیاد پرستوں کو ساحل ادیم جیسے نوٹنکی، یا کیسر راجہ جیسے نوٹنکی جو ہے وہ پوری دنیا پہ راج کرنے کی بات کرتے ہیں، یا ماضی میں مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار نے یا مولانا قطب نے اس طرح کے ڈرامے کیے کہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لو۔ اب نیچرلی یہ تو ایک یوٹوپین بات ہے، پوری دنیا پہ تو یہ قبضہ نہیں کر سکتے کبھی بھی۔ ان کی جو لیول آف ڈیولپمنٹ ہے، جو لیول آف اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، جو لیول آف سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے، مثلا پاکستان میں یہ حالت ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، اور یہاں مولوی اس بات پہ لڑتا ہے کہ چاند دکھائی دیا یا نہیں دیا۔ تو یہ پوری دنیا پہ قبضہ تو نہیں کر سکتے۔ لازم بات ہے دنیا کی جو 3-4 بڑے ملٹری پاورز ہیں وہ سارے کے سارے کرسچن کنٹری ہیں۔ امریکہ ہے، روس گریک آرتھوڈاکس یا آرتھوڈاکس ہے، لیکن بہرحال وہ بھی کرسچن کنٹری ہے۔ برطانیہ، فرانس، وہ بھی کرسچن کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دنیا کا جو سب سے بڑا ملٹری الائنس ہے نیٹو، اس میں بھی ٹرکی کے علاوہ تقریباً سارے کرسچن کنٹریز ہیں۔ تو اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان جیسے تلنگوں کی باتیں سن کر کچھ مسلمان نوجوان مشتعل ہو کر انڈیویجول ٹیررزم پر اتر آتے ہیں، انفرادی دہشت گردی کرتے ہیں۔ اس انفرادی دہشت گردی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں جو دائیں بازو کی انتہا پسند قوتیں ہیں، جو ان کے نظریاتی بھائی ہیں، کیونکہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ میں صرف جو ہے وہ انگریز ہوں، فرانس میں صرف فرانسیسی ہوں، اور نیدرلینڈ میں صرف ڈچ والے ہوں، تو وہ وقت آئے گا تو کیسر احمد راجہ کو بھی ٹھڈے مار کے نکالیں گے اگر یہی سلسلہ چلتا رہا۔ تو سارے ممالک میں وہ چاہتے ہیں کہ بس ان کے اپنے ملک کے لوگ ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے، ان کو بھی اپنی قومیت پر ناز ہے، ان کو جو ہے ان کا فخر جو ہے وہ مذہبی بنیادوں پر ہے۔ تو پوری دنیا پہ وہ قبضہ تو نہیں کر پاتے، لیکن ان جیسے لوگوں کی باتیں سن کر ڈاکٹر اسرار، مولانا مودودی، ساحل ادیم، اور یہ جو تلنگا ہے یہاں کا، نیدرلینڈ کا، اس کی باتیں سن کے کہ پوری دنیا میں غلبہ ہو جائے اور پوری دنیا میں ہمارا جھنڈا لہرا جائے، کچھ لوگ مشتعل ہو کر جو ہے وہ انڈیویجول ٹیررزم کرتے ہیں۔ اور اس انڈیویجول ٹیررزم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مغربی ممالک اپنے ڈیفنس کو بھی بڑھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اسلامک ٹیررزم کا خطرہ ہے۔ 9/11 کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایک سرٹن اسٹیج پہ امریکہ کا ملٹری بجٹ جو ہے وہ $1000 بلین کے قریب پہنچا۔ اسی طرح وار آن ٹیرر پہ امریکہ اور مغرب نے اکارڈنگ ٹو واٹسن انسٹیٹیوٹ آف براؤن یونیورسٹی 8 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو گلوبل ملٹری بجٹ ہے اکارڈنگ ٹو اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ریسرچ، اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف سیکورٹی اینڈ پیس اینڈ ریسرچ، سپری ہے، اسٹاک ہوم انسٹیٹیوٹ آف پیس۔ سو اس کا جو اب گلوبل ملٹری بجٹ ہے وہ $1800 بلین
سے زیادہ اور کچھ اندازوں کے مطابق تقریباً 2.2 ٹریلین ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ان مسلمان جو سو کالڈ مسلمان اور جہادسٹ تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں کی وجہ سے مغربی ممالک کی مسلم ممالک میں مداخلت بڑھی۔ بوکو حرام اور الشباب کی وجہ سے افریقہ میں فرانس کی، کسی حد تک برطانیہ کی، کسی حد تک امریکہ کی مداخلت بڑھی۔ جو سیریا میں یہ اٹھے النصرہ فرنٹ، القاعدہ وغیرہ، ابو مصعب زرقاوی، وہاں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دوسرے ممالک کی مداخلت بڑھی۔ لیبیا میں جو مسلم دہشت گرد تنظیمیں کھڑی ہوئیں قذافی کے خلاف، وہاں پر بھی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دوسرے ممالک کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ مداخلت پڑی۔ تو ان لوگوں نے القاعدہ جو امریکہ کے لیے اور مغرب کے لیے الفائدہ ثابت ہوئی، اور اسی طرح یہ ساری دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں، انہوں نے ان ریالٹی اگر آپ اس کا ڈیپ انالیسس کریں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے جو ہے وہ مغربی ممالک اور مغرب کی سامراج کو نہ صرف یہ کہ ماضی میں سپورٹ کیا، ماضی میں ان کے لیے یہ رحمت بن کر ثابت ہوئے، بلکہ حال میں بھی یہ ان کے لیے رحمت بن کر ثابت ہو رہے ہیں۔ مسلم جو مغربی ممالک ہیں وہ اس دہشت گردی کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ مسلم ممالک پر قبضے کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا ان میں مداخلت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر وہاں پر جو ہے وہ ان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کی لوٹ مار کرتی ہیں۔ تو یہ اگر ڈیپ انالیسس کیا جائے تو ان ریالٹی مسلم عسکریت پسندی has turned out to be very beneficial for the United States and the West.